13ویں صدی عیسوی میں صحرائے گوبی سے اٹھنے والے خونی طوفان نے عالم اسلام کو آگ و خون کی ہولناک لپیٹ میں لے لیا۔ جب اعلیٰ تہذیب و تمدن کے شاہکار شہر اور ملک مٹی اور پتھر کے بے قیمت ڈھیر میں تبدیل ہونے لگے، یہ وہ وقت تھا جب وحشی منگول موت کا سایہ بن کر عالم اسلام کے در و دیوار سے ٹکرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط قلعوں، اونچی فصیلوں اور پائیدار سلطنتوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ چنگیز خان خوارزم شاہی سلطنت کو ملیا میٹ کرنے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح بغیر رکے اور بغیر تھکے آگے بڑھتا رہا۔ اس نے اپنے راستے میں حائل ہونے والی ہر بستی اور شہر کو خون میں ڈبو دیا۔ تاتاریوں کی قہرناک فوجیں ایک طرف بخارا و سمرقند، مرو اور ہرات کو تباہ و برباد کر رہی تھیں تو دوسری طرف بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا چکی تھیں۔ چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان، چغتائی خان اور اوکتائی خان اور تولی خان بھی ظلم و بربریت میں اپنے باپ سے کم نہ تھے۔ چنگیز خان نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی سلطنت اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی تھی، چنانچہ سب اپنے اپنے علاقوں میں خون کی ہولی کھیلنے میں ہمہ مصروف ہو چکے تھے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی تباہی کا یہ طوفان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلم ریاستوں کو تباہ و برباد کرتا رہا اور لاکھوں انسانوں کو خون میں نہلا کر وحشت و بربریت کی ہولناک مثالیں قائم کرتا رہا۔ ناظرین، جب چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اسلام کے اتحاد کی علامت خلافت عباسی بغداد کا نام و نشان مٹا کر مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر یلغار کا منصوبہ بنا رہا تھا، عین اس وقت ایک منگول زادہ بجلی کی طرح کافر منگولوں پر قہر الہی بن کر نازل ہوا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ یہ منگول زادہ چنگیز خان کے بیٹے جوجی کا بیٹا برقع خان تھا۔ برقع خان اپنی انسان دوستی، رحم دلی اور دین اسلام سے محبت میں بے مثال تھا، تو دوسری طرف ہلاکو خان ظلم و تشدد، نفرت اور فساد میں یکتا تھا۔ ناظرین، برقع خان نے اسلام کیوں اور کب قبول کیا؟ برقع خان نے مجاہد اسلام بن کر کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سلطان رکن الدین بائبرس کا اور چنگیز خان کے پوتے برقع خان کا اتحاد کیسے ہوا؟ مصر کے سلطان بائبرس اور برقع خان نے مل کر ہلاکو خان کو کیسے مسلا اور پھر کافر منگولوں کی طاقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا؟ چنگیز خان کا پوتا برقع خان انتہائی ذہین، جنگجو، علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال انسان تھا۔ منگول سلطنت کا روسی خطہ برقع خان کے زیر انتظام تھا، مگر اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا۔ 1261 تک برقع خان کی سلطنت چیچنیا کے کوہساروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیل چکی تھی۔ روس اور یورپ کی عوام اسے تاتاری کہتے تھے۔ برقع خان فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف لوٹ آیا اور بخارا شہر میں پڑاؤ ڈال دیے۔ برقع خان کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں کہ اس کے چچا زاد بھائی ہلاکو خان نے، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، بغداد کو تباہ و برباد کر کے خلافت اسلامی کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ اس نے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا بے تحاشا قتل عام کیا ہے۔ برقع خان کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہلاکو خان اپنی تباہ کاریوں کا دائرہ کار مصر تک وسیع کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہلاکو خان درپردہ صلیبی جماعتوں کا حمایتی بن چکا ہے۔ برقع خان کے جاسوسوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ ہلاکو خان دراصل منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ برقع خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ برقع خان کی ماں بوتیے خاتون ہمیشہ اپنے بیٹے کو ظلم و ستم اور بے گناہوں کے قتل عام سے روکا کرتی تھی، چنانچہ یہ ماں کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ برقع خان اسلام کی امن پسند اور حق بجانب تعلیمات کی جانب راغب ہوتا چلا گیا، اور بالآخر سن 1261 عیسوی بمطابق 660 ہجری کو بخارا کے مشہور عالم دین شیخ سیف الدین کے ہاتھ پر قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ برقع خان کا مسلمان ہونا تھا کہ اس کے درجنوں جرنیل اور ہزاروں منگول اور تاتاری سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
علامہ محمد اقبال نے منگول خاندان کے تبدیلی مذہب کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عزیز دوستو، جب ہلاکو خان اپنے بھائی منگو خان کی موت کے بعد نئے خاقان اعظم کے لیے منعقد شدہ کرولتائی میں شرکت کے لیے صحرائے گوبی روانہ ہو چکا تھا تو مصر کے امیر رکن الدین بائبرس نے منگول فوج کے سپہ سالار کتبگا کو عین جالوت کے میدان میں عبرت ناک شکست سے دوچار کر دیا۔ جب ہلاکو خان کو اپنے سپہ سالار کی موت اور فوج کی عبرت ناک شکست کی خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مصر سے اس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ ہلاکو خان اپنے لشکر سمیت آندھی اور طوفان کی طرح دن رات سفر کرتا ہوا مصر کے دروازے تک آن پہنچا۔ جب ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں تو مسلمان مسجدوں اور گھروں میں سلطان بائبرس اور مسلم فوج کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے۔ یکم رجب المرجب سن 660 ہجری کو برقع خان نے اپنا تیز رفتار ایلچی سلطان رکن الدین بائبرس کی طرف روانہ کیا اور اپنے قبول اسلام کی خبر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بائبرس نے یہ بہترین اور بروقت پیشکش بخوشی قبول کی اور حرمین شریفین کے ائمہ کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھا۔ ادھر ہلاکو خان اپنی پوری قوت کے ساتھ مصر کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ ہر حال میں مصر کی مملوک سلطنت کو زیر نگین کرنا چاہتا تھا۔ برقع خان مصر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے لشکر جرار سمیت چیچنیا کے پہاڑوں سے نمودار ہوا اور ہلاکو خان کے لشکر کے بائیں جانب حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ ہلاکو خان کی فوج کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ ہلاکو خان کی فوج کے اس حصے کی سربراہی ہلاکو خان کے بیٹے کے پاس تھی۔ سلطان بائبرس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سامنے سے ایسا شدید حملہ کیا کہ وحشی منگولوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ناظرین، اب منظرنامہ یہ تھا کہ تاتاری منگولوں کا لشکر چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے لگا۔ سامنے سے بائبرس کی فوج حملہ آور ہو کر کشتوں کے پشتے لگا رہی تھی تو پیچھے منگول زادہ برقع خان اپنی آہنی فوج سے ان کے بخیے ادھیڑ رہا تھا۔ اس طرح برقع خان اور بائبرس کی مشترکہ فوجوں نے ہلاکو خان کی روانہ کردہ فوج کو شکست فاش دے دی۔ جب ہلاکو خان کو اس ہزیمت کا علم ہوا تو وہ بحیرہ خزر کی طرف کثیر فوج کے ہمراہ دریائے تیرک عبور کر کے برقع خان پر حملہ آور ہوا۔ یہاں برقع خان کا بھتیجا نوگائی خان جوابی حملہ کے لیے تیار تھا، چنانچہ اس نے جوابی حملہ کیا جس سے ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو گیا۔ چنانچہ ہلاکو خان باقی ماندہ فوج سمیت پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح سخت سردی سے برف کی طرح منجمد تھی جو لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد اس یخ بستہ پانی میں ڈوب کر مر گئی۔ اس جنگ میں ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ عزیز دوستو، اس عبرتناک شکست کے بعد ہلاکو خان اور برقع خان میں طویل جنگوں اور خونی مارکوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو خان کے گرجستانی اور آرمینیا کے عیسائی حلیفوں کو ساتھ ملا کر برقع خان کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع خان نے کچھ روسی علاقوں کو فتح کیا اور روسی جنگجوؤں کو فوج میں بھرتی کر لیا اور وسط ایشیا تک اپنا تسلط حاصل کیا۔ ناظرین، برقع خان کی اسلام پسندی اور جرت اور بہادری اور عدل و انصاف سے متاثر ہو کر سمرقند اور بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں دونوں منگول سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع خان کے سپاہی ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال تھے، جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے سوائے خون ریزی کے کوئی دوسرا ہدف نہیں تھا۔
اس لیے اس کے بہت سے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے تاتاری برقع خان اور سلطان بائبرس کے اتحاد سے بھی خوف زدہ ہو چکے تھے۔ ناظرین، برقع خان کے قبول اسلام کے بعد تاتاری واضح طور پر دو گروپس میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروپ اسلام دشمن جبکہ دوسرا گروپ اسلام دوست تھا۔ ہلاکو خان اپنے تایازاد بھائی برقع خان سے شکست در شکست کے غم اور اہل خانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتار سفر کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا، جس کے باعث ہلاکو خان کو سخت چوٹیں آئیں۔ چنانچہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 8 فروری سن 1265 عیسوی کو موت کا شکار ہو گیا۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کے بیٹے الجائتو خان، محمد بن بندہ خدا اور غازان خان ارغوان خان بھی 1,70,000 منگول تاتاریوں سمیت حضرت ابراہیم عبودی کے ہاتھ پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئے تو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے ایسی ہی دلچسپ، معلوماتی اور حیرت انگیز واقعاتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔